بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، اور جب آئے تمہارے پاس یوسف، من قبل اس سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما زلتم فی شکم، تم ہمیشہ رہے، فی شکم شک میں، مما اس کے بارے میں، جاءکم بھی جو وہ لے کر آئے، حتی اذا ہلکا یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گیا، جب وہ فوت ہو گئے، قل تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد کوئی بھی رسول. کذالک اسی طرح، یدل اللہ گمراہ کر دیتا اللہ، من ہوا اسے جو ہو، مسرفن بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا، مرتاب اور شک میں رہنے والا. الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، آتاہم جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتن عند اللہ، وہ بہت بڑی ہے ناراضگی کے بات اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لے آئے. کذالک اسی طرح، یتبع اللہ مہر لگا دیتا اللہ، علی کل قلب متکبر، علی کل ہر دل پر، ہر دل پر کس کے، کل متکبر جب جو متکبر ہو، یعنی تکبر کرنے والا، اور جبار ہو جو ظلم کرنے والا ہو، یا بہت زیادہ جبار قسم کا. وقال فرعون اور کہا فرعون نے، یا حامانو اے حامان، ابن لی
کہ بنا میرے لیے سرحن ایک اونچی عمارت، لعلی تاکہ میں ابلغ الاسباب تاکہ میں چڑھوں ابلغ الاسباب میں، تاکہ اس کے پہنچ جاؤں اس کے راستوں پر، اسباب السماوات آسمانوں کے راستوں پر، فاطلع پھر پس دیکھوں میں، الہ موسیٰ اللہ موسیٰ کے الہ کی طرف، وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّهُ ضرور بدر میں تو یقین رکھتا ہوں یہ کاذبہ کہ وہ کاذبہ وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ اور اسی طرح زُيِّنَ مزین کر دیے گئے، لِفِرْعَوْن فرعون کے لیے، سوء عملہ اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ روک دیا گیا، عن السبیل سیدھے راستے سے، وما کید فرعون اور نہیں فرعون کی چالیں، الا مگر فی تباب مگر تباہی میں، یعنی کہ اس کی چالیں ساری تباہ ہو گئی۔ وقال الذی اور کہا اس شخص نے، آمنا وہ جو ایمان لے آیا تھا، یا قوم اے میری قوم، اتبعونی اتبعو اصل میں نی ہے یہ، اتباع کرو میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد میں تمہیں دکھاؤں گا سیدھا راستہ، یعنی بھلائی کا رشاد سیدھا راستہ بھلائی کا راستہ۔ یا قومی اے میری قوم، انما در حقیقت حاذی الحیات الدنیا متاع، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ متاع ہے بہت، یعنی کہ تھوڑی سی ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے بہت ہی قلیل ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ اور اصل میں اور در حقیقت آخرت ہی دار القرار یہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئا اور جو کوئی جس نے عمل کیا سیئا برا، فلا یجزا الا مثلہا تو نہیں دیا جائے گا اس کو اس کا بدلہ مگر مثلہا اسی کے جیسا، جیسا کیا ویسے دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا اور جس نے عمل کیا نیک، من ذکر او انثی چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن اور ہو وہ مومن، یعنی شرط ہے کہ وہ مومن ہو، الفا اولئکا تو وہ لوگ ہوں گے، یدخلون الجنت وہ جنت میں داخل ہونے والے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یرزقون فیہا وہ پائیں گے وہاں رزق، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے ان کو رزق دیا جائے گا۔ تو جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ کل سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرعون کے دربار میں اسی کی قوم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخص کو اتنی ہمت دی، اور اس نے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ اصل وکالت کی، اور ان کے بارے میں کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اگر وہ سچا ہوا تو تم پہ وہ عذاب بھی آئے گا، عذاب کی اس نے بتا دیں گے یہ عذاب تم پہ آ سکتا ہے۔ یہاں پھر ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ گمراہی جو تمہاری کوئی آج کوئی نئی نہیں ہے، تم کہہ رہے کہ پہلے تم سے جو پہلے بھی جو لوگ تھے جو تمہارے پاس سے مراد ہے کہ تمہارے ولاقت جاءکم تمہارے پاس آئے یوسف، یعنی ان کے آبا و اجداد کے پاس ہے، کہتے ہیں تمہارے پاس ہے تمہارے قوم کے پاس آئی، یعنی بنی اسرائیل کے انہی کے پاس ہے نا، یوسف علیہ السلام ان سے پہلے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے یوسف علیہ السلام جب آئے اور وہ بھی واضح دلائل لے کر آئے تھے کہ کیا کچھ وہ یوسف علیہ السلام جب آئے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان کا قوم کا حال یہ تھا کہ جب وہ آئے اور وہ خود مانتے تھے کہ وہ بہت ہی بلند ترین اخلاق کے حامل تھے، اس بات کا بھی تو انہیں اعتراف تھا کہ انہیں بادشاہ وقت کے ہم پڑھا ہے کہ خواب کی صحیح تعبیر دے کر ان کے 7 برس کے خوفناک قحط کی تباہ کاری سے بچا لیا۔ ان کے دور میں جو تم پر آیا تھا یعنی بنی اسرائیل پہ جو دور وہ آیا تھا اس زمانے میں قحط، اور ساری قوم اس بات کی معترف تھی کہ اس دور حکومت سے بڑھ کر عدل و انصاف اور خیر و برکت والا کوئی دور تھا ہی نہیں، مصر کی زمین پر تو ایسا کس نے دیکھا ہی نہیں۔ مگر ان کی ساری خوبیاں جانتے اور مانتے ہوئے بھی جنہوں نے اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ان پر ایمان لا کر نہ دیا، بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے۔ مگر جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ ایسا بھلا آدمی تو اب آ ہی نہیں سکتا، انہوں نے آنے والے رسولوں کا انکار کر دیا۔ یعنی جب بعد میں اس کے زندگی میں تو ان کو مانا نہیں، اور جب ان کے انتقال ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا سخت تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اب تو کوئی رسول آئے گا ہی نہیں، یعنی اس شان کا رسول کہاں سے آئے گا، یعنی کہ یہ کہہ کر انہوں نے بعد میں آنے والے رسولوں کا انکار ہی کر دیا، یا تو ان کی اتنی بے قدری کی کہ
ان کی نبوت پر مسلسل شک کرتے رہے، یا ان کی یہ تعریف کی انتہا کر دی کہ اس کے بعد کسی کو رسول کو ماننے سے ان کا تیار نہیں ہے۔ تو اس کا پتہ یہ جا رہا ہے کہ اب تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ کیا، دیکھنا اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ کرنا کہ جیتے جیتے ان کو ان پر ایمان نہ لاؤ اور مرنے کے بعد انہیں سد تک بڑھا دو کہ بعد میں مجھے یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے کرتے رہو کہ ان کے گن گاتے رہو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلے بھی ایسا اگر کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ تم ویسے ہی کرتے ہمیشہ تم شک میں رہے۔ اور پھر بتایا جائے کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو مرتا کو شک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ گمراہی میں ان لوگوں کو مبتلا کرتا ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک تو مسلم یعنی کہ حد سے بڑھ جانے والا ہو، مرتاب شک میں پڑنے والا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیونکہ گمراہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ڈالتا ہے جس میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ حد سے گزر جاتا ہو، اتنا زیادہ وہ فسق و فجور میں سمجھے کہ اس کو اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو اصلاح کی کوئی دعوت اس کو قبول کرنے پہ وہ آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسری یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس کا معاملہ ان کے مستقل شک میں اس کا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی چاہے ان کے سامنے کتنی بینات لے کر آ جائیں مگر وہ ان کی نبوت میں شک ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو حقیقت ہمیشہ ان کو حقائق کو بھی ہمیشہ شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہوتے ہیں۔ تیسری یہ کہ وہ کتاب اللہ کی آیات پر معقولیت کے ساتھ غور کرنے کے بجائے بلا کسی دلیل کے بغیر کسی وجہ کے شک اس میں مین میخ نکالتے رہتے ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی کج بحث کرتے رہتے ہیں ان کے متعلق، کوئی دلیل کوئی ہوتی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی کسی کتاب کی سند نہیں، مگر صرف اپنی ہٹ دھرمی کہتے ہیں اور ضد کی وجہ سے ان کے ایک بنیاد ہوتی ہے یا آبا و اجداد تقلید ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ بس ان کے جھگڑے کا جو جادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو تین خصلتیں جن میں پائی جاتی ہیں کہ وہ حد سے بڑا ہوا بھی ہو، شک میں بھی ہو، اور بلا وجہ آئے اللہ کی آیات کا جھگڑا کرتا ہو تو اللہ تبارک پھر اس پہ مہر ہی لگا دیتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، اور یہ کتنی بہت ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لانے والے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ بہت ہی سخت ناپسندیدہ بات ہے، یعنی کہ اللہ کو یہ بات قطعی طور پر پسند نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جھگڑا کیا جائے، اس کی بلا دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل کے اللہ تعالیٰ آیات کے بارے میں جھگڑا کیا جائے۔ اور یہ ان پہ یہ بھی اہل ایمان کے لیے بتا دیا کہ ان کے لیے بھی یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو تلقین ہے کہ ایسے جھگڑے سے اجتناب کریں، ایسا جو جھگڑا ہو، کیونکہ اہل ایمان کو تو کہا گیا ہے جب وہ کوئی لوگ وہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، یا جب کوئی جاہل لوگ جو ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، یعنی ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ نہ جھگڑے سے اتنی شدید نفرت کا ذکر کے ساتھ ایمان والوں کی بھی شدید نفرت کا تذکرہ اللہ تبارک نے فرما دیا، اس سے ایمان والوں کی شان کا عظمت کا کہتے ہیں کہ اظہار مقصد ہے۔ پھر اللہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یعنی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لگتا ہے کہ یہ جو آپ آگے کی آیت آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مومن کی بات کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں، اس کے بعد جو ابھی جو آیات آ رہی ہیں کہ ہر کے کذالک یطبع اللہ علی قلب متکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جو متکبر جو ہو تکبر کرنے والا اور جبار ہو ان کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہور لگا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ دیں کہ جی متکبر کو تو سب کو پتہ ہے، جو اپنی انا کی وجہ سے جو اس کی اتنی انا ہو کہ وہ اس کی وجہ سے وہ کسی کو حق میں کسی رویے کسی اچھی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کیونکہ وہ تو ہر متکبر تو یہ نا جو اپنی کسی چیز کو نہ مانے، صرف اس کے انا ہے جس کی وجہ سے وہ مانتا نہیں ہے، یعنی اس کے حق کے آگے سر جھکانے کو اپنی حیثیت کی گروی حرکت سمجھتا ہے۔ جباریت سے مراد یہ کہ اللہ کی مخلوق پہ کچھ جو جس نے ظلم کرتا ہے جسے کھلی چھوٹ حاصل کرنے کے لیے آدمی پھر اللہ کی شریعت کی پابندی قبول کرنے سے بھاگتا ہے، کیونکہ پھر اگر وہ شریعت کی پابندیاں قبول کرے گا تو یہ کام کر نہیں سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے یہ انسان کے دل پر ٹھپا لگا دیتا، اس کی وجہ ہے، بلا وجہ نہیں لگاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے متکبر ہے، یعنی حق کو نہیں جھٹلاتا ہے، بلا وجہ حق کو جھٹلاتا ہے، اور جبار بھی ہے۔ تو پھر آئیے اس باتوں کو جو اس پہ اصل میں جب دیکھا اس نے فرعون نے
کہ یہ میری قوم میں، میرے دربار میں بھی لوگ اس پہ ایمان لانے لگے ہیں، تو اس کا سمجھے کہ اس کو ایک توجہ ہٹانے کے لیے ایک اس نے ایسا کیا جیسے اس نے بات کو غور کیا، اس کو کہہ دیں گے اس کو کہ اہمیت ہی نہیں دی، تو وہ اپنی طرح قال فرعون یا حامان ابن لی سرا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے کوئی ایک اونچی عمارت بنا کہ میں آسمان کے دروازوں کو دیکھ سکوں، یعنی میں پھر اوپر چڑھ کے دیکھ سکوں، یعنی وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ میں موسیٰ کو جو کہہ رہا ہے کہ اس کا اللہ جو ہے وہ اوپر رہتا ہے، تو میں اس کو ایسی ایک عمارت بنا دے، یعنی کہ کسی اسباب کہتے ہیں نا کہ کس چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کوئی راستہ، تو یعنی جب دے اس کی بات کا مذاق اڑانے کے لیے یہی کہا ہے کہ بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، اور راستوں پر پہنچ کے میں اس کے موسیٰ کے علاق کی طرف دیکھوں، اس کی طرف جھانکوں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ جھوٹا قرار دے رہا ہے، کہ اپنی طرف سے وہ یہ بنا رہا ہے کہ میں تو اس کی بات کو جو ہے وہ یقین زن کا سے یہ گمان ہوتا ہے نا، مگر جب اس کے کہتا ہے کہ جب انی آ گیا تو وہ جھوٹا قرار دے، میں تو اس کو یقیناً جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ کذالک زین فرعون سوء عمله، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح مزین کر دی گئی فرعون کے اس کے برے عمل، اتنے برے عمل وہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نبی کو جھٹلا رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف جھانک لوں یہ دیکھوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اس کے اعمال، وہ کہتا سمجھ رہا ہے کہ میں سب کام اچھے کر رہا ہوں، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو تمہارے لیے بھلائی کا کام ہو، وسدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو روک ہی دیا، اس کو اچھی یعنی کہ صحیح راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک ہی دیا، اس کو کسی کام نہ آیا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور اس کی فرعون کی جو تھیں تدبیر، کوئی ساری تباہی تباہی، تو کوئی بھی پھر کس کی تدبیر کام نہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ جتنی بھی چالیں اس نے چلیں سب اس کی تباہی کو سبب بنتی چلی گئیں، اور آخر پھر وہ ہم دیکھا ہے کہ وہ لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ تو یہی حال ہر جھوٹے اور مکار آدمی کا ہوتا ہے، آخر کار وہ ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے، آخر کار اس کی پسپائی ہوتی ہے، وہ کتنا ہی بڑا بن جائے، سب کچھ کر کے بہت بہت کچھ کرے اور نظر آتا ہو کہ بہت کامیاب ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کی تباہی ہوتی ہے، اور یہ فرعون کے ساتھ جو ہو رہا، جو بھی کوئی ایسا حرکتیں کرتا ہے جو اس طرح کی جو بھی ہے متکبر ہے، اب جب ہوگا اس کے ساتھ یہی حال ہونا ہے، جو بھی کوئی مکاری کرے گا اس کے ساتھ جو چالیں چلے گا اس سے یہی ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ اے قال الذی آمن یا قومی، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، یعنی پھر اس نے اپنے قوم کو اس نے اپنی نصیحت کو فرعون کی بات اس نے سنی، مگر اس کے اپنی نصیحت اس نے جاری رکھی، اور یہی کہا کہ میں بھلائی کا راستہ جو تمہیں فرعون بتا رہا ہے وہ بھلائی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ میری بات مانو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اور اسے یہ بتایا قومی، اے میری قوم، در حقیقت یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں، اصل میں جو اس کا مطلب ہے فرعون جو کر رہا ہے سارا دنیا کے لیے کر رہا ہے، بادشاہ اس کی دنیا کی ہے، جو کچھ ساز و سامان جو کیا، روب و دبدبا، جو کچھ ہے، لشکر ہے، سب کچھ یہ دنیا کے لیے، اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں، اصل میں زندگی جو ہے وہ تو آگے آنے والی ہے، تو اس نے تو ان لوگوں نے جو بھی آخرت کی زندگی سے بالکل آنکھیں بند کر لے، یا اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کتنا ہی آپ اور ایس و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن تو ختم ہونے والی ہے، یہ تو ناپائیدار ہے، ایک دن تو جائے گا وہ بھی چلا، اور جو جس نے تنگی میں گزاری اس کی بھی گزر ہی جائے گی، اگر اس نے آخرت کی تیاری کی اس میں اس کو مشکلات آئیں تو اس کی بھی گزاری جانی ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاع کہا ہے، یعنی کہ بہت ہی جس کی کوئی معمولی فائدہ ہے، اس کے لیے ہم ساری تگ و دو کر رہے ہیں، تو پھر ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخرت دار القرار، اصل میں رہنے کی جگہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری، ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کتنا حصہ دنیا کی زندگی کے لیے، ہمارا وقت کتنا اس کے لیے گزرتا ہے، اور کتنا حصہ اس آخرت کے لیے جو آخر اصل زندگی اس کے لیے ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں، ہماری کتنی صلاحیتیں اس میں لگ رہی ہیں اور ہماری کتنی صلاحیتیں آخرت کے لگ رہی ہیں، تو ہمیں اپنا محاسبہ بھی خود ہی کر لینا چاہیے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں، ہماری ترجیح اصل میں ہماری ترجیحات سب کی ایسا حیات دنیا ہی ہے، ہماری یہ دنیا کی ترجیحات ہیں، ہماری ساری
سارا وقت اسی لیے گزرتا ہے، ہماری ساری پڑھائی اسی کے لیے ہوتی ہے، ہماری ساری تگ و دو اسی دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ میری اتنی آرام سے زندگی گزر جائے، اور جو اصل زندگی ہے اس کے لیے ہم بہت کم وقت لگا رہے ہیں، اور شکر اللہ کا پھر بھی ہم کچھ لگا رہے ہیں، ورنہ لوگ تو بالکل بھی نہیں لگا رہے، یا آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی اللہ کے لیے گزارنے کو تیار نہیں۔ تو اس کو پھر یہ وقت آئے گا جس دن سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، تو پھر جب مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ یہ اس وقت ہے کہ جو فائدہ اٹھا لے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا لے، تو وہ آخرت کی زندگی اصل میں زندگی رہنے والی ہے، اس کے لیے کرنا چاہیے۔ اور وہاں ہوگا کیا، من عمل سیئہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون ہے کہ جس نے کوئی وہاں برائی کی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہی ہے کہ جس نے کوئی برا کام کیا تو اس کا، اگر اس نے معافی نہیں مانگی تو اس کا بدلہ اس کو اتنا ہی دیا جائے گا جتنے اس سے برائی کی ہے۔ جتنے اس نے برائی کی ہے تو اس کو بدلہ اس کو اتنا، اگر ایک برائی کی تو اس کو ایک کہ اس کو بدلے میں دیا جائے گا۔ مگر جس نے عمل صالح کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کو 10 سے لے کے 700 گنا، 700 کیا بلکہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب، اس کا کوئی حساب نہیں، وہ اس کا فضل ہے، جس کو جتنا مرضی چاہے دے دے۔ جو بھی کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، کوئی استثنا نہیں ہے، مرد کو ذکر ہو اور ان سب کی عبادت میں کوئی استثنا نہیں ہے، جو جتنا کام کرے گا، جتنے صحیح کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ جس نے عمل صالح کیا کوئی بھی ہو، مگر شرط یہ کہ مومن ہو، کہ مومن ہونا ضروری ہے۔ جو اسلام نہیں لایا، جو اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان نہیں لایا، اس کی نیکیاں شمار ہی نہیں ہوں گی، اور ہمارے بھی نیکیاں وہی شمار ہوں گے جو خالص اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گی۔ اپنی مرضی سے میں سمجھوں کہ یہ اس میں ثواب ہے، وہ نہیں ہے۔ ثواب وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور سنت کے مطابق جو میرا عمل ہوگا وہ اصل میں عمل صالح ہوگا۔ عمل صالح کے لیے دو چیزیں، اخلاص بھی ضروری ہے، اور اخلاص کے ساتھ سنت اللہ کے رسول کی اتباع، جیسا انہوں نے فرمایا، جو کا طریقہ ہے رسول کے طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو عمل صالح ہوگا، اور عمل صالح ہوگا تو پھر وہ جو ایمان تو ہم الحمدللہ لے ہی آئے ہیں، جو ایمان نہیں لایا اس کے اکارت، اس کا کوئی گنتی میں نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ اس کی جو نیکیاں، اس کو ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے یہی اس کو سے دے دی، وہاں پہ وہ مٹی کا ڈھیر ہوں گے، اور ان کو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، اور وہاں بغیر حساب، کسی حساب کتاب کے بغیر رزق دیا جائے گا، جو وہ چاہیں گے وہاں ملے گا۔ یعنی یہاں اللہ کی مرضی سے کرو کام، تو وہاں اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ یہاں اگر اپنی مرضی سے گزارو گے تو پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما دے، ورنہ پھر کسی اور کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو یہ ہمارا وقت ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور عمل صالح کریں، اور عمل صالح کا طریقہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق اعمال صالحہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔